کوئی بھی نہیں ہوگا مگر یہ کہ یا اما مقتول او مسموم. یا سب سے پہلے ایک عمومی قاعدہ ہے کہ جو تمام اہل بیت طاہرین علیہ السلام، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ سے لے کے اور آخری امام تک کہ جتنے بھی اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے افراد ہیں، یہ سب کے سب طبیعی اپنی اصلی اور جو نیچرل موت ہے اس کے ذریعے سے دنیا سے رخصت نہیں ہوں گے، بلکہ یا قتل کر دیے جائیں گے یا پھر ان کو زہر دیا جائے گا، یعنی یا تلوار سے قتل کیے جائیں گے یا زہر دیا جائے گا. کہ جس طرح سے کہ امام حسن علیہ السلام نے اپنے ایک چاہنے والے سے فرمایا کہ جب اس نے سوال کیا کہ مولا یہ اس زہر کا جو اثر ہے یہ بڑا شدید ہے، آپ کیوں نہیں اس کا کوئی علاج کرتے؟ تو امام نے فرمایا کہ موت کا کوئی علاج نہیں ہے. تو چاہنے والا کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اور آپ نے فرمایا کہ ہم اہل بیت میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا مگر یہ کہ یا اما مقتول او مسموم، یا تلوار کے ذریعے سے قتل کر دیا جائے گا کہ جس طرح سے حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت تلوار کے ذریعے سے واقع ہوئی ہے، یا امام حسین علیہ السلام کی شہادت تلوار کے ذریعے سے واقع ہوئی ہے، یا پھر وہ مسموم کیا جائے گا یعنی اس کو زہر کھلایا جائے گا کہ جس طرح سے باقی ائمہ طاہرین علیہ السلام کہ جن کو زہر دیا گیا. کہ جیسے رسول اکرم کی زبانی نقل ہوا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ما من نبی ولا وصی الا شہید، کہ کوئی بھی نبی یا کوئی بھی وصی نہیں ہوگا مگر یہ کہ وہ سب کے سب شہید ہوں گے، ان کو شہید کر دیا جائے گا. یا یہی روایت امام رضا علیہ السلام کی کہ امام فرماتے ہیں کہ ما منا اہل البیت، ہم اہل بیت میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے الا مقتول او مسموم. خاص طور سے امام محمد تقی علیہ السلام کے سلسلے میں امام رضا علیہ السلام سے یہ روایت ملتی ہے کہ آپ نے فرمایا، تو جب امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت ہوئی آپ نے فرمایا کہ یہ مبارک ترین بے حد مبارک ایک مولود ہے کہ جس کے ذریعے سے یہ سلسلہ امامت چلے گا. اور دوسری نقل میں، دوسری روایت میں آپ فرماتے ہیں کہ میرا یہ بیٹا اس کو مظلومانہ طریقے سے قتل کیا جائے گا، یہاں تک کہ آسمان کے جو ملائکہ ہوں گے وہ سب اس کے اوپر روئیں گے، اور پروردگار عالم کا غضب ہوگا اس کے اوپر کہ جو امام محمد تقی علیہ السلام کی شہادت میں جس کا ذرا سا بھی ہاتھ ہوگا، جس کا دخل ہو. کہ جس طرح سے معروف ہے کہ معتصم عباسی اس کے دستور سے، اس کے کہنے سے، کہ جس طرح سے تمام خلفاء جور، چاہے وہ بنی امیہ کے خلفاء ہوں یا وہ بنی عباس کے خلفاء ہوں، اپنے کارندوں کے ذریعے سے ائمہ طاہرین علیہ السلام کی قتل کی سازشیں کرتے تھے، اسی طرح سے معتصم نے بھی یہی کام کیا. اور یہ داستان شروع کہاں سے ہوئی؟ جو روایت ہے یہ تفسیر عیاشی میں نقل ہوئی ہے، اور اس کو علامہ مجلسی نے اپنی بہار میں بھی اس روایت کو نقل فرمایا ہے کہ معتصم عباسی کا دربار سجا تھا، وہاں پہ ایک چور کو لایا گیا تھا کہ جس نے چوری کی تھی. مسئلہ یہ کھڑا ہوا کہ یہ جو چور ہے اس کا ہاتھ کہاں سے کاٹا جائے. اب سب نے سوال کرنا شروع کیا، وہاں پر تمام جو دوسرے مذاہب کے فقہا تھے وہ سب بیٹھے ہوئے تھے، سب نے اپنے اپنے فتوے دینے شروع کیے. کسی نے کہا کہ ہاتھ کلائی کے پاس سے کٹے گا، کسی نے کہا کہ چور کا ہاتھ جو ہے وہ کوہنی کے پاس سے کٹے گا. امام محمد تقی علیہ السلام بھی اسی مجلس میں، اسی دربار میں موجود تھے، اور نہایت کم سنی کا عالم تھا. معتصم متوجہ ہوا امام محمد تقی علیہ السلام کی طرف اور کہا کہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو امام نے پہلے اس سے معذرت کی، کہا کہ سب نے، جو تمہارے فقہا ہیں، جو تمہارے دربار میں جو معتبر ہیں، جو قاضی ہیں، یہ سب لوگوں نے فیصلہ سنا دیا، اب میری بات کرنے کی یہاں پہ کیا ضرورت ہے؟ تو جب معتصم نے اصرار کیا اور یہاں تک کہ قسم کھائی، خدائے متعال کی قسم کھا کے کہا کہ آپ کی جان امان میں، آپ اپنا جو حکم ہے وہ سنائیں، تو امام نے وہاں پر بیان کیا وہ حکم کہ جو خدائے متعال کا حکم تھا، وہ حکم کہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ کی سنت تھی، جس کو بیان فرمایا. یہاں نے فرمایا کہ اگر کوئی چوری کرتا ہے تو اس کے ہاتھ کٹیں گے، کہاں سے؟ اس کی انگلیوں سے ہاتھ کٹیں گے، نہ یہ کہ اس کی کوہنی سے یا پھر اس کی کلائی سے ہاتھ کاٹ دیا جائے. جب معتصم نے اس الگ حکم کو سنا کہ جس کا کسی بھی دوسرے مذاہب کے فقیہ نے ذکر نہیں کیا، تو اس نے سوال کیا کہ اس حکم کے پیچھے کیا دلیل ہے؟ تو امام نے فرمایا قرآن میں ذکر ہوا ہے کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، کہ جو مساجد ہیں یعنی سجدہ کرنے کی جو جگہیں ہیں وہ اللہ کے لیے ہیں. اب جب ایک جگہ سجدہ کرنے کے لیے ہے اور وہ اللہ کے لیے ہو گئی
تو پھر اس کو قتل نہیں کیا جا سکتا بلکہ وہ سجدے میں استعمال کی جائے گی۔ جب یہ حکم سنا تو معتصم نے اسی حکم کو جاری کیا۔ اب یہ جو راوی ہے جو اس پورے واقعے کو نقل کر رہا ہے کہ جس کا نام ہے احمد ابن ابی دواد، جب اس نے اس واقعے کو دیکھا تو گھر جب لوٹا تو کہتا ہے کہ اے کاش میں 20 سال پہلے ہی اس دنیا سے چلا گیا ہوتا۔ تو سوال کرنے والے نے پوچھا تم ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ کہا کہ معتصم عباسی اس طرح سے فیصلے سنا رہا ہے، امام محمد تقی علیہ السلام یا ابن الرضا کے حکم کے حساب سے اپنی حکومت کو چلا رہا ہے، اور جو بوڑھے دوسرے مذہب کے فقہا بیٹھے ہیں ان کی رائے کے اور ان کی نظریات کو کوئی اہمیت نہیں دے رہا ہے۔ ابن ابی دواد کہتا ہے کہ میں 3 دن بعد معتصم کے پاس گیا اور میں نے عرض کیا، میں اپنا فریضہ سمجھتا ہوں، میں اپنے اوپر واجب سمجھتا ہوں اس بات کو کہ میں خلیفہ وقت کی اس وقت نصیحت کروں، میں ان کو ایک نصیحت سناؤں۔ اس نے کہا کہ بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا کہ یہ چیز مناسب نہیں ہے۔ کیوں نہیں مناسب ہے؟ کیونکہ تم تمام لوگوں کے سامنے، تمام اصحاب اور تمہارے جو اصحاب ہیں، جو تمہارے چاہنے والے ہیں اور جو تمہارے لوگ ہیں کہ جو تمہاری سلطنت کے تحت ہیں، ان سب کے سامنے تم یہ کہتے ہو امام محمد تقی علیہ السلام کا جو حکم ہے تم اس کو ترجیح دیتے ہو، دوسرے جو فقہا ہیں، دوسرے جو تمہارے درباری علماء ہیں، ان سب کے حکم کے اوپر امام محمد تقی علیہ السلام کے حکم کو ترجیح دینا یہ تمہاری حکومت کے لیے صحیح نہیں ہے۔ کیوں نہیں صحیح ہے؟ کیونکہ اس سے سب کے سامنے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ امام محمد تقی علیہ السلام اس کم سنی کے باوجود ان سب سے بہتر ہیں، اور ایک بڑا طبقہ ہے کہ جو امام محمد تقی علیہ السلام کی امامت کا قائل ہے۔ یہ تمہاری جو حکومت ہے اس کے جو پائے ہیں ان کو لرزا دے گا۔ اور یہ وہ وقت تھا کہ جب معتصم نے حکم دیا کہ وہ امام محمد تقی علیہ السلام کے قتل کی سازش رچیں۔ اب یہاں پر جو نقل ہے یہ مختلف ہے۔ بعض جگہوں کے اوپر کہ جو مشہور ہے وہ یہ ہے کہ امام محمد تقی علیہ السلام کی جو زوجہ مامون کی بیٹی اور معتصم کی بہن ام الفضل، اس نے امام محمد تقی علیہ السلام کو زہر دیا۔ اور بعض جگہوں پہ یہ ہے کہ اپنے وزراء کے ذریعے سے یا ان کے کاتب کے ذریعے سے اس کام کو انجام دلایا، اور نہایتاً انہی ایام میں کہ جو آخری ذیقات کے آخری ایام ہیں، ان ایام میں امام محمد تقی علیہ السلام کی شہادت واقع ہوئی۔ اپنی جو جس طرح سے معروف ہے، زیادہ تر جو تاریخی نقل ہیں ان میں یہی ذکر ہوتا ہے کہ ام الفضل کے ذریعے سے معتصم نے زہر دلوایا، اور جب زہر دیا اور جیسے ہی امام نے زہر کو پیا تو امام نے اس کو بد دعا دی کہ تم لوگوں نے یہ جو کام کیا ہے اس سے تم لوگ زیادہ دن تک زندہ نہیں رہ سکو گے، اور تم ایک ایسی لا علاج بیماری کے ذریعے دنیا سے جاؤ گی، خود وہ اور اس کا جو بھائی ہے وہ، یہ سب ایسے دنیا سے جائیں گے کہ بہت زیادہ دنیاوی نعمتوں میں یہ لوگ غرق نہیں رہ سکیں گے، بلکہ جلد ہی اس دنیا فانی سے یہ لوگ بھی ایک شدید بلا کے ساتھ چلے جائیں گے۔ لہٰذا جب امام نے وہ زہر پیا تو ٹھیک اسی طرح سے کہ جس طرح سے جب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو ان کی زوجہ نے جعدہ بنت اشعث نے زہر دیا اور امام کے جگر کے ٹکڑے تشت میں آ کے گر رہے تھے، اسی طرح سے امام محمد تقی علیہ السلام کے بارے میں بھی ملتا ہے کہ جب آپ نے اس زہر کو تناول فرمایا تو آپ کے بھی اسی طرح کی حالات ہونے لگی، یہاں تک کہ بعض جگہوں پہ یہ آیا ہے کہ جب ایک کسی انسان کو سانپ ڈس لیتا ہے تو کس طرح سے زہر اس کے بدن میں اثر کرتا ہے اور پورا بدن انسان کا ایٹھنے لگتا ہے، اسی طرح کی حالات امام محمد تقی علیہ السلام کے ساتھ بھی پیش آئی۔ اور 220 ہجری میں ذیقات کے آخر میں آپ کی شہادت واقع ہوئی۔ الصلاۃ والسلام علیک یا ابا جعفر یا محمد ابن علی الجواد ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔